اپنے طبی مزاج کے لحاظ سے گھومنے پھرنے کے شوقین لوگ اگر نہ ہوں تو سیاحت کے علاقے کبھی آباد نہ ہوں۔ لوگوں کی طلب جگہوں کو آباد کرتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مسجد وہ آباد کرتا ہے جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تم دیکھو لوگ مسجد میں زیادہ آ رہے ہیں اور جس کی قدم مسجد کی طرف زیادہ اٹھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ ایمان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد شریف سے محبت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے آپ موبائلوں کی بجائے میرے اوپر دھیان دیں، اور میں نے چلے بھی جلدی جانا ہے، موبائل نے تو آپ کے پاس رہنا ہے۔ بھائی مسجد شریف سے حضور نے پیار کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف تعمیر فرمائی، پہلے مسجد بنائی، پھر اپنی ازواج کے لیے حجرے بنائے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ مسجد کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ خود اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ویسے کبھی کبھی علامہ صاحب مسجد میں جھاڑو دے لیں تو جائز ہی ہے ان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی آپ ہنسے بڑا ہیں، مسکرائے، مولویوں کی بات ہوئی ہے نا۔ کبھی کبھی پیر صاحب اگر کسی مسجد کو دھو لیں تو بالکل بہتر ہے، کیوں کہ یہ بھی حضور کا طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھی نبی پاک کا طریقہ ہے، مبارکہ ہے۔ حضور نے محبت فرمائی مسجد سے، لیکن عام آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ امام کو، خطیب کو پابند کریں کہ آپ ان کو تو آپ نے امام بنایا ہے، وہ تو اپنے شوق سے اللہ کا گھر سمجھ کے کوئی ڈیوٹی کرے تو اس کے لیے عمدہ ہے۔ مسجد کے ساتھ وابستگی، مسجد کے ساتھ پیار۔ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے فرش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈلوایا تھا۔ سبحان اللہ۔ چراغ سب سے پہلے حضرت تمیم داری نے روشن کیا۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف کے اندر تراویح کے موقع پر روشنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی تھی، سبحان اور جب جناب عمر روشنی کروا رہے تھے تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کے حضرت علی دعا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ مولا مرتضیٰ دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ جس طرح عمر نے تیرا گھر روشن کر دیا ہے تو عمر کی قبر کو روشن کر۔ سبحان اللہ۔ مسجد کے ساتھ دلچسپی پر آپ کو فارغ وقت ملے تو وہ چوک میں، چوراہے میں، پھٹے میں، پنچایت میں گپ شپ پہ، موبائل پہ گزارنے کی بجائے فارغ وقت مسجد میں گزارنا۔ مومن کا مسجد سے گہرا تعلق ہوتا ہے، مومن کی طبیعت لگتی ہے۔ مسجد اچھی ٹائلوں سے، اچھے سیمنٹ سے، ان سے آباد نہیں ہوتی۔ مسجد تو تب آباد ہوتی ہے جب زیادہ لوگ وہاں قرآن پاک پڑھیں، سبحان اللہ۔ جب نمازی زیادہ ہو جائیں، جب لوگ توجہ زیادہ کریں۔ عجیب معاملہ ہے نا جی کہ مسجد میں کوئی میلہ، گاؤں میں کوئی میلہ لگے تو رش زیادہ ہو، اور مسجد کے اندر نماز کا وقت آئے تو رش تھوڑا ہو۔ مسجد کی طرف اپنی توجہ بڑھائیں۔ ہمارے ہاں اول تو لوگ مسجد میں دلچسپی لیتے نہیں، اور جو لیتے ہیں نا ان کی بھی توجہ خدمت کی اور آباد کاری کی نہیں ہوتی، مسجد کے معاملات میں مداخلت کی ہوتی ہے۔ کمیٹی کا ممبر بننا، سربراہ بننا، اور اس میں بھی پھر مشورہ نہیں دیتے، حکم جاری کرتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ مشورہ تو وہ ہوتا ہے جسے کبھی قبول کر لیا جائے اور کبھی چھوڑ بھی دیا جائے۔ تو مسجد کی خدمت اور مسجد سے تعلق اور مسجد کے ساتھ ربط اور مسجد کو سجدوں سے آباد کرنا، تلاوت سے آباد کرنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیں، آپ کا دل بڑا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایک خاتون تھی، سادی عورت تھی، اور مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ جو بندہ بڑا بے سکون رہتا ہو نا، وہ جا کے نا تو لوگوں سے چھپ کے، اندر سے کنڈی لگا کے، دکھا کے نہیں، چھپ کے لوگوں سے مسجد کی صفائی کرے۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ مسجد میں جھاڑو دیتے دیتے رب دل کو سکون دے دے۔ سبحان اللہ۔ یہ کام کر کے دیکھیں۔ اللہ کے گھر کی جو خدمت ہے وہ ایک سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے وہ، اور بلند رتبہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ خاتون مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ بیمار ہو گئی۔ ہمارے یہاں تو مسجد کے خطیب کا کوئی قدر نہیں ہے تو مسجد کے خادم کی کیا عزت وہ کریں گے۔ وہ جھاڑو دیتی تھی مسجد میں،
بیمار ہو گئی، تیرے نصیبوں پہ قربان جائے۔ تیری بیماری کتنی شانوں والی ہے کہ تیری تیمارداری کرنے کے لیے خود رسول پاک تشریف سبحان اللہ، حضور تشریف لے گئے، نبی کریم آ گئے پوچھنے کے لیے، چر ہویا نا مینوں بھی ترلے لیندے کدی موڑ میرے ولوا خواب میری وچ ایک بار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ سبحان اللہ، حضور خود تشریف لے گئے۔ کیوں؟ یہ کون ہے؟ یہ مسجد کی ڈیوٹی کرتی ہے۔ حضور تشریف لے گئے، کرم نوازی فرمائی، آثار بیماری کے دیکھ کر کے میرے کریم نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ ٹھنڈ تھی، رات گہری تھی، حضور کا حکم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا، جنازہ پڑھا، تدفین کر دی۔ سارا کچھ جاننے والے محبوب صبح تشریف لائے اور فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سبحان اللہ، کیوں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ مسجد کی خادمہ تھی جو مسجد کی ڈیوٹی کرے اور حضور اتنا اس سے پیار کرے۔ فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ حضور آپ کا حکم بھی ہے اور تکلیف دینا مناسب بھی نہ سمجھا۔ نصیبیں نہیں جاگ گئے، کرم نوازی نہیں ہو گئی، فضل نہیں ہو گیا۔ اتنی نصیبوں والی بی بی اور اتنی عظمتوں والی عورت کہ کریم محبوب فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں؟ سبحان اللہ، قبر میری تے میرے یا پیرا جے تو پاویں پھیرا۔ ہڈی، قبر کہاں ہے بتاؤ نا، بتاؤ۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور کو اس کی قبر پہ لے گئے۔ حضور تو ویسے کسی کا نام پوچھ لیں تو اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول جائیں۔ سبحان اللہ، کریم تو کبھی کسی بندے کا ذکر حضور کے لبہائے نور سے آ جائے تو بن گئی اس کی دنیا اور آخرت۔ حضور قبر پہ، حضور خود قبر پہ کھڑے ہو، اور کھڑے ہو کر ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اب وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر تو جائز ہوتا ہے نا۔ تو حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت۔ سبحان اللہ، وارث ہے نا حضور، خصوصی اختیار فرمایا بناؤ نا صفحے میں دوبارہ جنازہ پڑھا۔ سبحان اللہ، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لیا جے محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ سبحان اللہ، پھر تسی سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ کس کا؟ جو مسجد کی ڈیوٹی کرے۔ سبحان اللہ، کس پر یہ کرم ہو رہا ہے؟ جو مسجد کی ڈیوٹی کریں، خدمت کریں۔ میں اب تو مجھے موقع نہیں ملتا، مسجد کی لائٹیں یہ چیزیں، یہ میرا شوق ہوتا تھا کہ کون سی لائٹ خراب ہے، کون سا پنکھا خراب ہے، کون سی چیز، یہ طبیعت ہوتی ہے۔ چونکہ ہم رہے بھی مسجد میں، پلے بھی مسجد میں، وقت بھی سارا مسجد میں گزرا، تڑ جو ہوئے کون صحیح ہے نا جی۔ تو مسیطڑ بندے نے پھر جہاں رہنا ہے اس نے دھیان بھی رکھنا ہے۔ تو میں ایک بزرگ گزرا کرتے تھے تو میں اکثر دیکھتا انہیں 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد نا وہ ہماری مسجد میں آتے اور 100 روپیہ 50 روپے گلے میں ڈال کے چلے جاتے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ یہاں کے نہیں ہیں، کہیں اور سے آتے ہیں، اور ویسے میں آپ کو یہاں دیکھتا بھی نہیں، صرف اسی کام آتے ہیں۔ کہنے لگے پیر صاحب ماڑا بندہ، دل کردہ ہے ہر مسیطے میرے نام دی ایک کٹ لگ جائے۔ سبحان اللہ، شوق ہے نا جی، شوق ہے، عطا کرنے والا رب ہے۔ تو کہتے ہیں میں نا ایز اے اسپیشل آپ کی مسجد میں نہیں، جہاں جہاں میری پہنچ ہے سب مسجدوں میں جاتا ہوں، سبحان اللہ، اور میں 100 روپے 50 روپے اپنی طبیعت کے مطابق جتنی اللہ نے توفیق دی ہے چاہتا ہوں کہ ایک اینٹ کم از کم دلچسپی پیدا کریں مسجد کے ماحول کے ساتھ، وابستگی پیدا کریں مسجد کے ساتھ۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اول تو مسجد آتی، کبھی آ بھی جائیں تو کہتے ہیں فیصلہ کرنا تھا، جو جھوٹا ہے کہ سچا ہے، تو مسجد اس کام کے لیے ہے، اس کے لیے کچہری ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے، یہ تو عبادت کے لیے ہے۔ آپ مسجد میں آئیں۔ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، تو کسی درویش سے اختلاف ہو گیا اس کا، تو اس نے درویش کو غصے میں آ کے کہہ دیا کہ شام سے پہلے پہلے میری سلطنت سے نکل جاؤ ورنہ کاٹ دوں گا۔ شام کو اس نے لوگوں سے پوچھا کدھر گئے مولوی صاحب، پیر صاحب، درویش کدھر ہیں؟ تو شکایت لگانے والوں نے شکایت لگائی، کہا وہ تو صبح سے مسجد بیٹھا ہے، وہ تو سویر سے مسجد میں ہے، اور غصہ آیا، گیا نہیں گاؤں چھوڑ کے؟
تو قریب ایک عالم بیٹھے تھے، بعض نے لکھا ہے واقعہ امام مالک کے زمانے کا ہے، گویا امام مالک بیٹھے تھے تو کہنے لگے تیری سلطنت تو چھوڑ گیا، اب تو رب کے گھر چلا گیا، سبحان اللہ، وہ تو اللہ کا گھر ہے، تو نے جو کہا تھا وہ اس نے کر دیا ہے، لیکن وہ گھر رب کا ہے، وہ جائے پناہ ہے۔ جب ساری دنیا، آپ کو پتہ ہے نماز میں مزہ کب آتا ہے؟ جب کوئی دل توڑ دے، ہائے جب کوئی پریشان کر دے، جب کوئی تانا دے دے، جب کوئی پریشانی آئے، اوئے ہوئے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جب آپ کو پتہ نہیں اس وقت کوئی مسجد نہیں تو اس وقت مسجد چلے جایا کرو، مسجد کی خدمت کریں، مسجد کی ڈیوٹی کریں، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کا خیال کریں، لوگوں کو کہیں کہ یار دل کرتا ہے کہ زیادہ رش مسجد میں ہو، کسی کو بازو تھامے مسجد لے کے جائیں۔ آخری بات سنیں، وقت کے دامن میں چونکہ زیادہ گنجائش نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں لے کے جاؤ۔ کیا معنی ہے؟ 10 سال کا نہ جائے تو سختی کرو۔ اب یہ جو کہا 7 سال کو لے کے جاؤ، تو ہمارے شارحین کہتے ہیں 3 سال جو کہا خود لے کے جاؤ، 10 سال کا نہ جائے تو سختی کرنا، معنی کیا ہے؟ کہ 3 سال خود لے کے جاؤ، اسے تربیت دو کہ مسجد میں یوں آنا ہے، سبحان اللہ، آداب مسجد کا خیال کرو، مسجد کا لحاظ کرو، مسجد کے اندر چیزیں۔ ایک موقع پر سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ جمعہ والے دن ہے، تو لوگ ایسے جمعہ پڑھنے آ گئے تو بعض جگہ سے محسوس ہوا کہ بعض لوگوں کو پسینہ آیا ہوا ہے، تو حضور نے اس دن فرما دیا کہ غسل کے بغیر نہ آنا مسجد میں۔ مسجد کے آداب کا بھی ایک بہت بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کچا لہسن کھانا جائز ہے دین میں، حرام نہیں، جائز ہے، کھائیں، پر فرمایا کھا کے مسجد نہ ہو۔ کچا پیاز کھانا جائز ہے، مولی کھانا کھا کے مسجد میں تمہارا وجود بھی پاک ہو، دانت بھی صاف ہوں، تو مسجد میں آؤ تو ذرا لہجہ بھی میٹھا ہو۔ سبحان اللہ، ساری لڑائی مسجد میں لڑو آپ، مسجد پیار سے آباد، تلخی نہ کریں۔ اگر صرف بدبو مسجد میں نہ ہو اسے منع کر دیا گیا تو سخت جملے بھی تو نہیں نہ ہونے چاہیے۔ اگر کہہ دیا ہے کہ اب یقین کریں سخت بابے ڈاڈ، یعنی آپ نے ناراض نہیں ہونا مجھ سے، میں آپ کا مہمان ہوں، امید بھی نہیں ہے کہ آپ ناراض ہوں گے۔ مجھے نا مطلب شعبان ایک جمعہ پہلے ایک نوجوان نے رکا دے دیا جمعے کی نماز کے لیے، ممبر کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے میری ویسٹ کوٹ کی جیب میں رکا ڈال دیا، تو میں نے نا وہ رکا نکالا، یہ رونے والی بات ہے۔ ایک نوجوان نے کہا تھا پیر صاحب رمضان آ گیا ہے، ہم نے بھی مسجد آنا ہے، پکے نمازیوں سے کہہ دینا ہمیں طنزی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ پکے نمازی جو ہے نا یہ طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں فصلی بٹیرے آ گئے، طنزی۔ ایک ڈاکٹر صاحب کی میں نے منت کی، میں نے کہا آپ کو اللہ نے بڑا نوازا ہے تو آپ ساری عمر گزر گئی، آپ نماز تو پڑھے نا، تو کوشش کرتے ہیں کہ دوا لینے بھی جائیں تو وہاں بھی کوئی اللہ رسول کی بات ہو ہی جائے۔ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے مل، تو ایک بی بی سے کہنے لگے پتر پردہ کریا کر، وہ کہندی بابا اپنا کام کر، فرمان لگے پتر میرا یہی کام ہے، سبحان اللہ، ساڈا کام جو یہی ہے۔